بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ یہ دو کلمات پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں اسے جاننے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو چھوڑ کر صرف یہی وظیفہ کرنے لگ جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 1486 اور 148 نمبر حدیث میں میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے تو رب قادر ارشاد فرماتا ہے، محبوب مجھے شرم آتی ہے جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور یہ نام لے کر اسے اپنی حاجت مانگ لے، اس سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگ لے تو رب کریم فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں، میں اسے کیسے ناکام لوٹا سکتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس نام سے مجھے پکارو میں تمہیں خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا، تو پھر آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں، وہ نام کون سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ ضرور لکھیے گا۔ تو وہ دو کلمات جانتے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے چاہے وہ اس کی نا امید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اگر اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیتا ہے تو رب کریم اسے اتنا نوازتا ہے کہ اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو۔ میرے پیارے عزیزوں، شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ مسلمان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ عمل وظائف تو آپ بہت کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کا یقین پختہ ہے، مضبوط ہے، قوی ہے؟ آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں اور ایک دن اسے وظیفے کو کیا، پھر آپ سوچتے ہیں کہ فائدہ کیوں نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے دوستوں، رب قدیر کی ذات جس کو چاہے فائدہ عطا کرتی ہے، اور ہمارے اعمال بھی درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو عمل کریں کہ شروع میں توبہ کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4247 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان اپنی گمی ہوئی چیز کو واپس پا کر جتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب قادر اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے رب کو راضی کریں، پھر عمل اور وظائف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو بڑا ہی نوازے گا۔ اور جو لوگ روتے ہیں نا، بار بار کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو حضور کی حدیث بھی سن لو کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5645، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری اور تکلیف اور دیگر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے مصیبتوں اور تکلیفیں عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو رب قدیر پھر اسے نوازتا ہی نوازتا ہے۔ آئیے پیارے دوستوں، پہلے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نے یہ شمار کیا تھا کہ وہ دو کلمات ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ مجھے ان دو نام سے پکارتا ہے اور اپنی حاجتیں مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ تو وہ حدیث اور دو کلمات کون سے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ابو داؤد کی حدیث 1488 نمبر حدیث میں وہ کلمات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم سب آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ جانتے ہیں کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں، کب پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے میں اللہ ان کی پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور نماز دین کا ستون، میرے آقا رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں۔ اب اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو تو
یہ وظیفہ کریں۔ اگر وضو خارج ہو گیا ہو تو جا کر دوسرا وضو بنا لیں، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو وضو بنا کر آپ یہ وظیفہ کریں۔ اول آخر میں یعنی شروع میں اور آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنا چاہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، چاہیں جو نماز والی درود پاک یعنی درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا سا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ کو یاد نہ ہو تو صرف آپ اتنا سا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 2 کلمات ہیں، 344 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ اللہ حی الکریم، اللہ حی الکریم پڑھ لیں۔ جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یاد رکھیے وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں۔ وظائف مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں، یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گنہگار بندے ہیں، سیاہکار بندے ہیں، اور ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما۔ پھر آپ کو جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فریاد پہ مدد فرمائے گا۔ مولا کریم ہم سب کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔